آپ نے گو رہزنی کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود آپ بہت اصول پسند اور رحم دل تھے۔ اگر کسی قافلے میں کوئی عورت ہوتی تو اسے کبھی نہ لوٹتے تھے، حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اور جس شخص کے پاس زیادہ راہ کم ہوتا تو اس کو بھی کچھ نہ کہتے۔ اگر کبھی کسی مالدار کو لوٹتے تو اتنا مال ضرور اس کے پاس رہنے دیتے کہ جس سے وہ اپنا سفر مکمل کر سکے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک قافلہ اپنے مقام سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک بہت امیر کبیر تاجر بھی تھا، جس کے پاس کافی مال و دولت تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ جس راستے پر تم لوگ جا رہے ہو، اس راہ میں فضیل راہزن کا گروہ ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر کے جاؤ۔ تاجر نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ رحم دل آدمی ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے مجھے کسی خاص انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تاجر نے یہ انتظام کیا کہ ایک قاری کو کچھ روزینہ مقرر کر کے اپنے ساتھ لے لیا، اور اس کو اونٹ پر بٹھا کر یہ کہا کہ تم دن رات سارے سفر کے دوران بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ چنانچہ اسی طرح قافلہ چلتا ہوا اس بیابان کی طرف آ گیا جہاں پر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کی کیمپین گاہ تھی۔ قافلے کو دور سے آتا دیکھ کر ڈاکو قافلے کی طرف بڑھے۔ حضرت فضیل بھی ساتھ تھے۔ اتفاق سے اس وقت قاری جو آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور یاد سے خشوع و خضوع حاصل کریں۔ اس آیت مبارک کو سنتے ہی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس قدر زبردست اثر ہوا کہ آپ کے دل پر رکعت طاری ہو گئی، اور دل کی گہرائیوں سے ایک درد بھری آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی اور رہزنی کی دنوں میں جس کو لوٹا تھا اس کو راضی کر کے معافی لی، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فضیل بن عیاض پر کس قدر فضل و کرم نازل فرمایا کہ آپ کو اپنے پیارے دوستوں کی صف میں شامل کر لیا۔